السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریک پیام انسانیت کے تعلق سے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ تحریک پیام انسانیت وہ تحریک ہے جو انسانوں کو انسانوں سے جوڑنے کا کام کر رہی ہے۔ اس کے بانی حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے یہ تحریک کا خاکہ ہندوستان اور پاکستان کی بٹوارے کے وقت ہی بنا لیا تھا، اور اس کا باقاعدہ آغاز ہندوستان کے چوٹی کے دانشوران اور علماء کی موجودگی میں الہ آباد سے شروع کیا گیا، اور پورے ہندوستان کے اندر اس کے دورے کیے گئے، جس کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوئے۔ سن 77 کے اندر بھوپال تشریف لے کر آئے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ، اور بھوپال، اجین، اندور میں بھی بہت کامیاب پروگرام کیے گئے۔ اسی سلسلے کی کڑی میں ہم سب جانتے ہیں کہ 23 مارچ 2020 کو ہمارے ملک ہندوستان کے اندر لاک ڈاؤن لگا دیا گیا، ایک بیماری کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے، جس کی وجہ سے پورے ہندوستان بند ہو گیا۔ اس میں شہر بھی بند ہو گئے، قریے بھی بند ہو گئے، چھوٹی چھوٹی تحصیلیں بھی بند ہو گئیں، سب بند ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ انسانی ضرورت کی چیزوں سے لوگ پریشان ہونے لگے، تو موجودہ صدر حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی مدظل العلی کے مشورے اور ان کے ایما پر، اور موجودہ جنرل سیکریٹری حضرت مولانا سید بلال حسنی ندوی حفظہ اللہ کی مشورے سے پورے لاک ڈاؤن کے اندر تحریک پیام انسانیت نے ملک کے مختلف شہروں میں، قریوں میں اور قصبات میں کام کیا۔ شہر بھوپال میں بھی الحمدللہ یہ کام کیا گیا۔ شہر بھوپال کو 4 زونوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ الحمدللہ وہ 4 ٹیموں نے لاک ڈاؤن میں کام کیا۔ جہاں جس کی جیسی ضرورت تھی، وہ ان لوگوں نے ان کی ضرورت کو پورا کیا۔ جہاں پکا کر کھانا لے جانا تھا، وہاں کھانے کے پیکٹ بنا کر، سبزی کے پیکٹ بنا کر، راشن کے پیکٹ بنا کر، اور جس دوا کی ضرورت تھی تو دواؤں کی ضرورت کو پورا کیا گیا۔ اور الحمدللہ ہمارے نوجوانوں نے پورے 4 سے 5 ماہ تک الحمدللہ بہت قوت کے ساتھ، بہت جذبے کے ساتھ، بہت قربانی کے ساتھ انہوں نے یہ کام انجام دیا۔ اللہ رب العزت ان کی اس قربانی کو، اس خدمت کو قبول فرمائے، اور پوری مانوتا، پوری انسانیت کے لیے وہ اور ہم سب مل کر اس کام کو اور مزید تقویت دیں، اس کو آگے بڑھائیں۔ ہم نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی خدمت کے اعتراف کے لیے 28/11/2020 کو ایک پروگرام رکھا، جس کی صدارت حضرت مولانا سید مشتاق علی ندوی قاضی شہر بھوپال نے فرمائی، اور انہی کے دست مبارک سے نوجوان ٹیموں کے ذمہ داروں کو انعامات اور اعزاز کیا گیا، اور الحمدللہ بہت کامیاب پروگرام رہا۔ اور اس سلسلے میں ہم تمام ہندوستان کے واسیوں سے، اور تمام ہر مسلک، ہر مذہب، ہر شہر، ہر قریے کے لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اس تحریک سے جڑیں۔ اس تحریک کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ انسانوں کو انسانوں سے جوڑا جائے، اور انسانوں کے جو حقوق ہیں ایک دوسرے پر وہ ادا کیے جائیں، اور ہم مل جل کر اس ملک، جو ہمارا ملک ہندوستان ہے، گلدستے کی مانند ہے، اس گلدستے کو مزید تقویت دیں، اس کو پروان چڑھائیں، اس کی خوشبو کو اور دوسرے ملکوں تک پہنچائیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری اس تحریک سے پوری مانوتا کو فائدہ ہوگا، پوری انسانیت کو فائدہ ہوگا، پورے ہیومینٹی کو فائدہ ہوگا۔ ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس تحریک سے آپ سب جڑیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیے، تاکہ ہم انسانوں کو بچا سکیں، انسانیت کو بچا سکیں۔ جب انسان بچیں گے اور انسانیت بچے گی تو ہم سب مل جل کر اس ملک میں رہ سکتے ہیں۔ بس یہی گزارش کرتے ہیں۔ ہمارا پروگرام بہت کامیاب رہا الحمدللہ۔ یہ تحریک غیر سیاسی
غیر مذہبی اس اعتبار سے کہ اس میں کوئی مذہب کا پرچار نہیں کیا جاتا، نہ مذہب کے بارے میں بتایا جاتا، بس صرف انسانی بنیادوں پر ہم لوگوں سے ملتے ہیں اور ان مانوتا کی جو باتیں ہمارے اور درمیان مشترک ہیں ان باتوں کو فروغ دیا جاتا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، اس سے جڑیے اور اس کا ممبر بنیے۔